بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شراز اسلم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج بات کریں گے ایک ایسے ملزم کی جس پر جس دن فرد جرم عائد ہونا تھی وہ ایک ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ اپنے ملک کے عزیز کی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شہباز شریف کی، FIA منی لانڈرنگ کیس کی۔ شہباز شریف اور ان کے لاڈلے پتر حمزہ شہباز کو 25 ارب کے منی لانڈرنگ کے الزام میں بری کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کے عدالتی نظام پر اس سے بڑا دبا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس کا عدالت کے اندر چلان پیش ہوا ہے۔ چلان عدالت کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ چلان پیش ہونے کے بعد عدالت دیکھتی ہے کہ اس کیس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ چلان پیش ہوا ہے پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ اس کیس میں کل 108 گواہ تھے، ایک گواہ بھی پیش نہیں ہو سکا اور نہ ہی جرح ہوئی اور ان کو بری کر دیا گیا ہے۔ اس کیس پر سب سے زیادہ محنت ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان نے کی تھی۔ سینئر صحافی ارشد شریف نے ڈاکٹر رضوان کے متعلق کیا کہا تھا، یہ ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، آج پاکستان کا ایک اور بہادر بیٹا اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ پاکستان کا وہ بیٹا ہے محمد رضوان، ڈائریکٹر FIA، جو کرپشن کے خلاف دھمکیوں کے باوجود اپنا کام پوری ایمانداری کے ساتھ کرتا رہا۔ ان کو تھریٹس تھیں اور باقاعدہ اس حوالے سے چیزیں ریکارڈ پہ موجود بھی ہیں۔ ان کی وفات سے پہلے جو کہ کچھ لوگ ان کے فیملی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کچھ پراسرار حالات میں ہوئی، اس حوالے سے تفصیلات سے ناظرین ہم آپ کو اگلے چند پروگرام میں آگاہ کریں گے، لیکن شاید ان کو اس بات کا ادراک تھا، جو دھمکیاں بھی ان کو مل رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو ایک میسیج بھی کیا تھا اور اس میں یہ بھی کہا تھا یہ تو سنا مروا بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنے دوست کو انہوں نے کہا تھا سر بیٹے کو افسوس کا میسیج بھیج دینا، میں نمبر شیئر کر دوں گا، لیکن شاید زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ محمد رضوان کا نام ناظرین سٹاپ لسٹ میں بھی ڈالا گیا جب پتہ لگا کہ PDM کی حکومت آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے، تو سٹاپ لسٹ میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا۔ جب یہ حکومت آ رہی تھی اس سے پہلے انہیں چھٹی پہ بھی بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹر رضوان جن کیسز کی تحقیقات کر رہے تھے ناظرین، ان میں دو بڑے اہم کیسز ہیں، ایک جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کا TT اسکینڈل کا کیس، اور دوسرا شوگر انکوائری کا کیس۔ اس حوالے سے وہ خود کیا فرماتے تھے، کیا انہوں نے تحقیقات کی؟ پاکستان کی تاریخ کا اس سے زیادہ ڈاکومنٹڈ کیس نہیں ہے۔ یہ وہی کیس ہے جس میں 14 تاریخ کو موجودہ وزیر اعظم پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن بہت سے لوگ تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اب NRO ہو گیا ہے، تو جس طرح نظام کام کرتا ہے، ڈاکٹر رضوان بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو شاید 14 تاریخ کو فرد جرم عائد نہ ہو سکے۔ بہت سارے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے پاس۔ ان کیسز کے بارے میں جو دو اہم کیسز، ویسے تو بہت ساری انہوں نے تحقیقات کی، خود کیا انہوں نے بتایا تھا، آئیے دیکھیں۔ 4370 پیجز کا چالان اسپیشل کورٹ سینٹرل کی عدالت میں جمع ہو چکا ہے۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ کیس ہے۔ 10 اپریل کو امپورٹڈ گورنمنٹ آتی ہے، شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے، فرد جرم عائد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ڈاکٹر رضوان کو شفٹ کر دیا جاتا ہے اور 9 مئی کو ڈاکٹر رضوان کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 28 مئی کو FIA عدالت میں پیش ہوتی ہے کہ چلان واپس کیا جائے، اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے۔ اتنی ڈٹھائی سے عدالت سے چلان مانگا جاتا ہے لیکن چلان واپس کر دیا جاتا ہے، پھر چلان میں تبدیلی کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔
اس 64 صفحے کے چالان میں 14 لوگ ایسے تھے جن کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے آئے تھے اور وہ معمولی ملازم تھے۔ ان میں ایک ملازم مقصود چپڑاسی بھی تھا۔ پھر مقصود چپڑاسی دبئی چلا جاتا ہے اور 9 جون کو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اگر شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں رہنے والے 22 کروڑ لوگ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ یہ جائیدادیں کیسے بنائی گئی تھیں، کیا ان کو نہیں پتہ کہ شریف خاندان 30 سال پہلے کس حالت میں تھے اور اب ان کی دنیا کے مختلف ممالک میں جائیدادیں ہیں۔ پاکستان میں شریف خاندان بھی ایماندار ہے، زرداری خاندان بھی ایماندار ہے، فضل الرحمان میلو بھی ایماندار ہے، بس 22 کروڑ عوام چور ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے۔ اگر شریف خاندان یہ سوچ رہا ہے کہ NRO لینے کے بعد لندن چلے جائیں گے اور پھر جب واپس آئیں گے تو سب صاف ہو جائے گا، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ جلا وطنی اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اپنے ملک کی آزادی کی خاطر جلا وطنی اختیار کرتے ہیں یا اپنے ملک میں انسانی حقوق حاصل کرنے کی خاطر جلا وطنی اختیار کرتے ہیں، وہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ملک سے نکلتے ہیں تو غریب نہیں ہوتے، وہ اپنے اعلیٰ شان گھروں میں جاتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں اور پوری دنیا ان پر لعنت بھیجتی ہے، ان پر تھو تھو کرتی ہے کہ یہ اپنے ملک کو لوٹ کر آئے ہیں۔ اب عوام کو شعور آ گیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس چھوٹی سی عدالت میں کپڑے دھلا کر داغ ختم ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو پاکستانی عوام کا سامنا کرنا ہے۔ فرعون بھی تکبر میں بھول گیا تھا کہ خدا صرف ایک ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے تو نسل سمیت نیست و نابود کر دیتا ہے۔ سینئر وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن نے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور باقی جتنے بھی NRO ملا ہے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ ویڈیو دیکھیں۔ ورنہ یہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، یہ مقدمے تو آپ کے میں جس طرح کسی کی تلی پہ لکھے ہوئے ہو، اس طرح یہ لکھے ہوئے مقدمے جن سے ان کو باجوہ صاحب نے نکالا ہے، اور باجوہ نے ایک بہت بڑا جرم کیا یہ اس کو ان کو اس طرح چھوڑنا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا مسئلہ نیب آرڈیننس کا تھا، یہ نیب آرڈیننس تو صرف اور صرف سیاسی انجینئرنگ کے لیے تھا۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان چوروں کو NRO نہیں دوں گا۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہر وقت NRO کا ذکر کرتا ہے۔ پھر سب کو پتہ چل گیا کہ NRO کیا تھا۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں کسی صورت ان چوروں کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کون ہے جو پریشر ڈال رہا ہے کہ حکومت کو تسلیم کرو۔ 75 سال ہو گئے ہمارا ملک بنے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، کیا ہم دولت مند ملک ہیں جیسے چین ہے؟ وہ بھی تقریباً ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا۔ نمبر 2، کیا ہم دنیا میں عزت دار اور خود مختار قوم ہیں؟ ان 2 سوالوں کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔